حضرت علی اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ خوف زدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت ہی بڑا ہولناک شیطان نما جن مدینے کی جانب آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا، وہ مدینے کی طرف کیوں آ رہا تھا اور حضرت علی نے اس شیطان کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آج آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، حضرت علی کے جنگی کارنامے تو آپ نے ضرور سنے ہوں گے اور حضرت علی کے سوال جواب سے بھی آپ واقف ہوں گے اور مولا علی کے وسیع علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو۔ دوستو، دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں تھا، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے سارے لوگ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو کر مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ڈرتے کیوں ہو، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دست حسب جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، آپ میری آرزو کو پورا کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال خون پیپ اور ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت ساری جن مخلوق سے زیادہ تھی اور میرے سامنے جو آتا میں اس کو قتل کر دیتا یا معذور کر دیتا، لیکن ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو قتل کروں یا تمہیں معذور کروں؟ تو اس نوجوان نے کہا، تم مجھے قتل کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، آج تک تم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے بے پناہ لوگوں کو قتل کیا ہے اور بے پناہ لوگوں کو معذور کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا تو اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس ایک تھپڑ سے ہی میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتوں سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے، میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ پھر میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون نکلنا بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر ان کی ہر کوشش ناکام رہی اور سب بے بس ہو گئے اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا اور میں بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان کو یہ سارا معاملہ بتایا۔ انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی نہ ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا مگر ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں ان سب کے پاس آیا لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی ایک وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئیں گے؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج ختم ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، اس جن کے ہاتھوں کو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب نے بھی بہت کوشش کی لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے باندھا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف کو ختم کرو۔ تو امام علیہ السلام حضرت علی وجہ الکریم نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور خون اور پیپ جو اس کے بدن سے بہتا تھا وہ بھی رک گیا اور اس جن کے اندر وہی طاقت، وہی قوت اور وہی جان واپس آ گئی۔ وہ جن فوراً امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا، یا علی، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد آصف، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔